السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ود اندر ایپیسوڈ آف ناول جس کا نام ہے بلیک مون، اور اس کی رائٹر ہے نشا عمر۔ تو ناول کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس پہ آپ کو بہت ہی امیزنگ ناول سننے کو ملیں گے، اور آپ اپنے فیوریٹ ناول بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، میں اس پہ بھی ایپیسوڈز پوسٹ کر دوں گی۔ تو چلیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں، ایپیسوڈ نمبر 4، اور ناول ہے بلیک مون بائی نشا عمر۔ بات تو کروں گا لیکن تمہاری نہیں، اشوا کی۔ اپنا ٹاول اٹھاتے وہ ایک بار پھر ٹریک پہ بھاگنے لگا تھا۔ 2 مزید چکر کاٹ کے وہ واپس گھر آیا۔ جوس کچن کی طرف جانے کی بجائے وہیں سے میڈ کو آواز لگاتے مورے کے کمرے میں آیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ حال چال کے بعد اصل مدعے پہ آیا۔ بابا شاید چھت پہ تھے، وہ فجر کے وقت اکثر اوپر چلے جاتے، پرندوں کو دانہ ڈالتے۔ بولو، پلوشہ بیگم کھٹک گئی، اتنی صبح کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ اب شادی ہی کر لوں۔ جوس کا گلاس منہ سے لگاتے ہی نے دیکھا جو میڈ ابھی اس کے پیچھے پیچھے رکھ کر گئی تھی۔ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ میں تمہارے لیے لڑکی دیکھتی ہوں۔ وہ لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ واہ، کون ہے وہ؟ تجسس سے اسے دیکھا۔ ان کا کام جو آسان کر دیا تھا۔ آپ جانتی ہیں اسے بہت اچھی طرح۔ کون ہے؟ مورے کے دماغ میں گھنٹی بجی۔ مشکوک نظروں سے دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے، جس چیز سے خطرہ لاحق ہو دماغ اسی کی طرف ہی سب سے پہلے جاتا ہے۔ اشوا، ہرگز نہیں، اس کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ فوراً منع کیا۔ کیوں؟ اب کی بار معابیر کو جھٹکا لگا۔ کیونکہ اس کا پکا ہو گیا ہے۔ کیا پکا ہو گیا ہے؟ صاف بات کریں۔ رشتہ اس کے باپ نے کر دیا ہے۔ تمہارے لیے کوئی اور دیکھتی ہوں میں۔ مجھے اسی سے کرنی ہے۔ اسی پہ زور دیا۔ ہاں مجھے بھی پسند تھی وہ، لیکن بر وقت پلوشہ کے دماغ نے کام کیا۔ ایسے تو اس نے نہیں ماننا تھا۔ میں نے بھائی صاحب سے مانگا تھا ہاتھ اس کا، لیکن وہ پریشانی سے رکی۔ وہ نہیں مانے۔ کیوں نہیں مانے؟ مجھے کیا پتا، اور میں ایک بار بےعزتی کروانے کے بعد دوبارہ نہیں کرواؤں گی۔ انہوں نے رخ بدلا جیسے جانے کا اشارہ دیا ہو۔ لیکن شادی تو میں اسی سے کروں گا۔ میں خود بات کروں گا ماموں سے۔ اگر ایسا کیا تو مرا ہوا منہ دیکھو گے میرا۔ اس بات پہ تو ان کے ہوش اڑے۔ فلمی باتیں مت کریں مورے، میری زندگی کا سوال ہے۔ میری زندگی کا بھی سوال ہے یہ۔ اگر تم نے اسے شادی کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ ان کے لہجے کی کڑواہٹ نے معابیر کو حیران کر دیا۔ ٹھک ٹھک دروازے پہ دستک ہوئی۔ عصام نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا بند دروازے کو دیکھا۔ آ جاؤ۔ دوبارہ آنکھیں اسکرین پہ مرکوز کیں۔ سر وہ شخص مل گیا ہے، لیکن اس نے زمین آگے کسی کو بیچ دی ہے، اور کاغذات بھی اب اس کے پاس نہیں ہیں۔ اس نے کہا، اور تم نے مان لیا؟ ایک تش نظر اس پہ ڈالی جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ زمین اس سے کوئی بھی نہیں خرید سکتا۔ اس کے سکون میں رتی برابر فرق نہیں آیا۔ اسی کے پاس ہوں گے کاغذات، تلاشی لو۔ سب کر لیا ہے سر، لیکن میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں ہے اس کے پاس۔ اسکرین بند کرتے وہ اٹھا، پھر اسٹینڈ پہ لٹکا کوٹ اٹھا کے پہنتے گاڑی نکالنے کا اشارہ کیا۔ وہ جانتا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو اسے ڈبہ کاٹنا بھی آتا تھا۔ 15 منٹ میں وہ مشن پہ پہنچا۔ اب اس کا رخ اس طرف تھا جہاں اس کے تمام مجرموں کو رکھا جاتا تھا۔ اپنا ہاتھ لگاتے اس نے وہ بڑا دروازہ کھولا جو کئی تالوں اور خفیہ زنجیروں پر مشتمل تھا۔ اندر بہت سارے کمرے تھے، چھوٹے چھوٹے۔ ان میں سے وہ ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں ایک شخص کرسی پہ پھندا تھا۔ پاس ہی بہت سارے اوزار رکھے گئے تھے جن میں آری، بلیڈ، پلاس، کٹر، کیل اور ہتھوڑے شامل تھے۔ خیریت سے ہوں گے؟ سکون سے دروازہ بند کرتے سامنے بیٹھے انسان کو دیکھا جس کے چہرے سے خوف ظاہر ہو رہا تھا۔ پیپرز دو گے؟ یا ایک کٹیلی نگاہ ڈالتے رکا۔ صاحب وہ میرے۔ ہاں تمہارے۔ وہ چلتا ہوا خلف کی طرف گیا اور کٹر اٹھایا۔ میرے؟ تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ نہیں، میں بتاتا ہوں، اس سے میں تمہارے ناخن ادھیڑوں گا۔ اس کا لہجہ شفقت سے بھرپور تھا۔ وہ میری۔ آگے بولو۔ اس کی آواز ایک دم اونچی ہوئی، پھر جھک کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ سامنے بیٹھا شخص کرسی پہ اچھلا۔ صاحب وہ میری بیوی کے پاس ہیں۔ ہاں یہ ہوئی نہ بات۔ وہ مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں جیت کی الوی چمک جلملا رہی تھی۔ جاؤ اسی کے ساتھ ہڈن ہوم۔ خفیہ گھر سے نکلتے ہی اس نے باہر کھڑے رفاقت کو جو کہا، جی سر، وہ فوراً اس آدمی کو وہاں سے لے کے چلا گیا۔ عصام نے واپس مڑ کے گیٹ بند کر دیا۔
بابا وہ ابھی اپنے روم میں آیا ہی تھا جب ابان نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کہو ابان، وہ اسے ہمیشہ نام سے بلاتا تھا، چاہے غصے میں ہوتا چاہے خوشگوار موڈ میں۔ آپ نے کہا تھا مجھے آپ اسکول لے جائیں گے، وہاں میں دوست بناؤں گا۔ جی بالکل لے کے جاؤں گا، لیکن ابھی نہیں۔ پھر کب بابا؟ معصومیت سے بچے نے اسے دیکھا۔ جب آپ پورے 5 سال کے ہو جاؤ گے۔ میں کب ہوں گا؟ اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا جو عصام نے بے ساختہ پیچھے کیا۔ ابھی کچھ وقت ہے اور میں نے آپ کو کتنی بار سمجھایا ہے آپ کبھی بھی میرا ہاتھ نہیں پکڑیں گے۔ اس کے لہجے میں دبا روب بچے کو خاموش کروا گیا۔ جی بابا منہ لٹکا کے واپس گھما۔ 2 منٹ رکا کہ شاید بابا بلا لیں یا سوری کر لیں، لیکن عصام اسے دیکھنے کے بجائے واش روم کی طرف چلا گیا۔ ابان سر جھکائے کمرے سے باہر آ گیا۔ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، کبھی بابا نے اسے پیار سے نہیں اٹھایا تھا، نہ کبھی گال چوما جیسے باقی بچوں کے بابا کرتے ہیں۔ وہ یہ بات محسوس کرنے لگا تھا۔ اب ماموں کے گھر چلو گی؟ معبیر کیف بند کرتا عزت کے روم میں آیا۔ ابھی شام ہو رہی ہے، آنا ہے تو آ جاؤ۔ اس کا جواب سنے بنا ہی وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ عزت جلدی سے دوپٹہ اٹھاتی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ مورے شاید اپنے روم میں تھی جو ٹی وی لاؤنج خالی تھا۔ اس وقت کیوں جا رہے ہیں بتائیں تو صحیح، پتہ چل جائے گا۔ وہ لوگ اپنے گیٹ سے باہر نکل چکے تھے۔ سامنے سے رئیس آ رہا تھا بائک پہ، جسے دیکھ کے عزت نے نظریں چرائی، حالانکہ وہ اسے خواب کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ ہائے کیسے ہیں بھائی؟ جلدی سے بائک کھڑی کر کے وہ چھوٹے دروازے سے اندر گیا، پھر گیٹ کھول کے بائک اندر کی۔ عزت اور معبیر بھی اندر آ چکے تھے۔ اندر آئیں، سلام دعا کرتے وہ لاؤنج آئے۔ گھر کوئی نہیں ہے لگتا ہے، معبیر نے طائرانہ نظر ڈالی۔ مما کمرے میں ہوں گی، بابا کام پہ اور اشوا کچن میں، وہ ابھی اکیڈمی سے آیا تھا۔ گڈ، مجھے مامی سے ہی بات کرنی تھی۔ معبیر ان کے کمرے کی طرف آیا، پھر دستک دے کے اجازت مانگی۔ آ جاؤ، فوراً ہی جواب آیا۔ تم آج کیسے آنا ہوا؟ اسے دیکھ کے اچانک خوشی اور پھر دکھ بھی ہوا۔ کیسی ہیں؟ جھک کے کندھوں پہ ہاتھ پھروایا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ آج کیسے چکر لگا لیا؟ وہ ایکچولی ایزی چیئر پہ بیٹھتے جو پاس ہی رکھی تھی کہا، میں آپ سے کچھ بات کرنے آیا ہوں۔ ہاں بولو بیٹا، دل پہ پتھر رکھا۔ کاش وہ دراصل اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے کہے۔ ایکچولی میں اشوا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا وہ خوشی سے تقریباً چلائی ہی تھی۔ انہیں بالکل بھی امید نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ I'm sorry، لیکن میں آپ کے انکار کو اقرار میں بدلنا چاہتا ہوں، پلیز مامی۔ وہ ان کے چہرے کی خوشی نہیں دیکھ سکا تھا شاید۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہمیں منظور ہے۔ وہ تو تیار بیٹھی تھی، جھٹ سے جواب دیا۔ سچ میں؟ مشکوک نظروں سے دیکھا، کہیں طنز وغیرہ نہ کر رہی ہوں؟ ہاں سچ میں۔ تم نے اپنی ماں سے پوچھا ہے؟ جی وہ تو راضی ہی ہیں، بس آپ ماموں کو منا لیں۔ ان کو کیا اعتراض ہوگا اگر تم لوگ راضی ہو تو؟ وہ دونوں بے خبری میں رشتہ جوڑنے کی پلاننگ کر چکے تھے۔ سفید رنگ کرنا ہے۔ عصام شیخ ایک کارپینٹر کی دکان پہ کھڑا لکڑی کا باکس بنوا رہا تھا، مکمل سفید، بنا کسی داغ کے ہو۔ سختی سے کہتے وہ پاس رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اسے ایک اور تحفہ بھیجنا تھا۔ صاحب کچھ وقت لگے گا۔ ٹھیک ہے میں یہی ہوں۔ اور ہاں، کچھ یاد آنے پہ اسے دیکھا، اسے لاک کرنا ہے ایسے کہ یہ مکمل بند بھی لگے اور کھل بھی سکے۔ جی صاحب سمجھ گیا۔ 2 گھنٹے لگے تھے باکس مکمل تیار ہونے میں۔ صاحب اب آپ اسے لاک کریں۔ لاک لگاتے اسے بلایا جو موبائل میں کچھ سلیکٹ کر رہا تھا۔ اٹھ کے اس کی طرف آیا جہاں بہت ساری لکڑیاں رکھی تھی اور ان کے درمیان وہ کارپینٹر بیٹھا تھا۔ عصام نے اپنی اوپر والی پاکٹ سے کچھ نکالا اور اس باکس میں رکھ دیا۔ یہاں پہ 2 لکھو، ایسے کہ بہت غور سے دیکھنے پہ نظر آئے۔ جی صاحب ابھی لکھ دیتا ہوں۔ کٹر سے اس ایک کونے پہ چھوٹا سا 2 لکھا، ایسے کہ کسی کو بھی نظر نہ آتا۔ پھر اس پہ سفید رنگ کا پریشر کی، پھر اسے لاک کروایا۔ کتنے پیسے ہوئے؟ 3000 محنت کا۔ ٹھیک ہے یہ رکھو۔ اس نے پورے 5000 کا نوٹ اس کی بات مکمل ہونے پہ پہلے کاؤنٹر پہ رکھ دی اور باکس اٹھا کے نکل آیا۔ اب اسے اصلی جگہ پہ بھیجنا رہ گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا؟ ڈنر کے بعد حمید صاحب کمرے میں آئے تو عائشہ بیگم بھی پیچھے پیچھے داخل ہوئی۔ نہیں پتہ۔ بستر پہ بیٹھتے کمفرٹر سیدھا کیا۔ آج مہبیر آیا اور اس نے کہا کہ وہ ہماری اشوا سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو منع کر دیں۔ وہ ایک ہی سانس میں سب بتا گئی۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں منع کر دوں گا؟ ان کو بے ساختہ ان کو دیکھا۔ کیا مطلب آپ منع کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ میں اپنی زبان سے نہیں بدلوں گا۔ خوف کی لہر تھی جو ان کے دل و دماغ پہ دوڑ گئی تھی۔ جو کام آسانی سے ہوا تھا وہ اب مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اب پلوشہ سے بات کرنے کی۔ میں نے عصام صاحب سے کہہ دیا ہے کہ جلدی سے لے جائیں ہماری بیٹی کو۔ ایسے جوان کیسی باتیں کر رہے ہیں حمید صاحب؟ آپ ہی تھے جو کہہ رہے تھے چھوٹی سی ہے، ابھی شادی نہیں کرنی۔ یہ وہ ہاں کہا تھا لیکن اب نہیں کہہ رہا۔ اور اشوا کی شادی بس عصام سے ہوگی۔ 4 لوگوں کے بیچ بیٹھ کے بات طے کی تھی، اب اس سے مکر جاؤں گا ایسا سوچنا بھی مت۔ حتمی بات کرتے ان کو دیکھا۔ کون سے 4 لوگ؟ جو 4 لوگ بیٹھے تھے نا، انہی کے ہاں کرنا ہے رشتہ۔
میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں، جن لوگوں میں نے بات کی ہے، جن لوگوں کے لیے کی ہے، ان سے ہی ہوگا، بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا ہے، دوبارہ اس ٹاپک پہ بات نہیں ہوگی۔ کمفرٹر اوڑھتے انہوں نے رخ بدلا، جبکہ عائشہ حیرت سے منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیسے نہیں ہوگا؟ ٹنگ ٹنگ۔ اگلے دن صبح صبح ہی بیل بجی۔ وہ جو ناشتہ بنانے کا ارادہ کر کے اٹھی تھی، سیدھا گیٹ کی طرف آئی۔ آج پھر وہی ڈرائیور تھا جو اس دن گفٹ دے کے گیا تھا۔ یہ میڈم کے لیے سر نے بھیجا ہے پیکٹ۔ عائشہ بیگم کو پکڑاتے ہوئے بادب کھڑا تھا۔ نہیں ہمیں نہیں چاہیے۔ انہوں نے لینے کے بجائے صاف انکار کیا۔ پہلے بھی پتھر کا ٹکڑا ہی نکلا تھا اندر سے، اور اب بھی ایسا ہی کچھ ہوگا۔ واپس لے جاؤ اور اپنے صاحب سے کہنا کہ یہ رشتہ ختم کرتی ہوں میں۔ روانگی سے کہتے انہوں نے ڈرائیور کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں عجیب سی سرخی تھی، شاید تحفہ ٹھکرائے جانے کا غصہ، یا اپنے سر کی یوں عزت افزائی پہ طیش آئی ہوئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ لے جاؤ اسے اور واپس شکل مت دکھانا۔ عائشہ بیگم نے دروازہ زور سے بند کرتے کہا اور اندر چلی گئیں۔ ڈرائیور نے واپس گاڑی کی طرف آتے عصام شیخ کو کال کی۔ یار انہوں نے رشتہ ختم کر دیا ہے۔ جو ابھی میٹنگ کے لیے نکل رہا تھا ٹھٹکا۔ کیا مطلب رشتہ ختم کر دیا ہے؟ تحفہ دینے بھیجا تھا کہ انہوں نے تحفہ بھی واپس کر دیا ہے، اور ٹھیک ہے تم واپس آج چلے آؤ، میں شام میں ملتا ہوں تم سے۔ اسپورٹ لہجے میں کہتے کال کاٹ دی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خود حمید صاحب کے گھر موجود تھا۔ عائشہ صاحبہ، میں نے سنا ہے کہ آپ نے انکار کر دیا ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کی تشریح تھی۔ حمید صاحب کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ ہاں، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی شادی اپنی نند کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، اپنی مرضی سے۔ ہر حال میں بات کاٹ دی۔ ہر حال میں؟ ہاں ہر حال میں، اور اگر وہ رہے ہی نہ؟ بیٹا تم اس کی باتوں کو چھوڑو، جو بات ہم نے ایک بار طے کر دی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ گھبراہٹ ان کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ عائشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ حمید صاحب کو ہو کیا گیا ہے ایک دم سے، اپنوں کو چھوڑ کر غیروں میں دے رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ پریشان ہوں گی اپنی بیٹی کو لے کے۔ معنی خیزی سے مسکراتے سے حمید صاحب کو اور پھر عائشہ کو دیکھا۔ لیکن یقین مانیں آپ کی بیٹی کو اس شخص سے کہیں زیادہ خوش رکھوں گا، جس کے ساتھ آپ اسے خوش دیکھنا چاہتی ہیں۔ اس کے ساتھ وہ خوش رہے نہ رہے، کم سے کم میری آنکھوں کے سامنے تو رہے گی نا۔ تو آپ ہماری ساتھ شفٹ ہو جائیں، مینشن میں اتنی جگہ تو ہے کہ آپ وہاں آرام سے رہ سکیں گی۔ ہر چیز کا حل تھا۔ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ سڑپٹا گئی۔ ہم سوچ کے فیصلہ کریں گے۔ ایک بار اپنی بیٹی سے بھی پوچھ لیجئے گا۔ آخر میں حمید صاحب کو دیکھا جو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کا گناہ ان کی بیٹی کے گلے میں ساری زندگی کے لیے ڈھول کی طرح بجنے والا تھا۔ اشوا بالکنی سے عزت اسے آواز دی۔ ہاں اشوا چھت پہ بیٹھی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی، ساتھ ٹھنڈی ہوا کے مزے لے رہی تھی۔ ہمارے گھر نہیں آؤ گی؟ بھائی بھی آئے ہوئے ہیں۔ ماما پیر، اس کی دھڑکن مست ہوئی۔ ہاں بھائی سے بھی مل لینا، آ جاؤ جلدی سے۔ نہیں ماما ڈانٹیں گی ان کو پتہ چل گیا تو۔ اس دن بھی تو آئی تھی نا یار، آ جاؤ۔ عزت نے اسے گھردے زبردستی بلایا۔ دل تو اشوا کا بھی بہت چاہ رہا تھا، لیکن ماما سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ماما سے پوچھ لوں؟ کچھ سوچ کے عزت کو دیکھا۔ اف اچھا جاؤ پوچھ لو، اگر اجازت دے دی تو سیدھا رستے سے آ جانا، ورنہ یہ رستہ ہمیشہ کھلا رہے گا تمہارے لیے۔ منہ بناتے کہا۔ اوکے۔ اشوا تیزی سے نیچے آئی۔ ماما کچن میں تھی۔ وہ ماما میں عزت کے پاس چلی جاؤں پلیز ماما؟ ساتھ ہی جلدی سے منتیں بھی کر دی۔ ہاں چلی جاؤ، لیکن جلدی واپس آ جانا۔ ٹھیک ہے جلدی آ جاؤں گی۔ واپس باہر نکلی، جلدی سے دوپٹہ کپڑوں کے ساتھ کا کیا جو شفون کا ہونے کی وجہ سے نہیں کر پاتی تھی۔ اگلے دن 10 منٹ میں وہ پھوپھو کے گھر موجود تھی، اور پھوپھو اس سے بس گھور رہی تھی۔ یہ اب میرے بیٹے کو ادائیں دکھانے آئی ہے، دل ہی دل میں سوچا وہ۔ السلام علیکم پھوپھو۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو جلدی سے کہہ دیا۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے بھیجا ہے ماں نے؟ ماما نے نہیں بھیجا، خود آئی ہوں۔ امید تھی۔ بڑبڑاتے پھوپھو نے کشمش کا دانہ منہ میں ڈالا۔ جاؤ اوپر ہے وہ۔ ان کی نظروں میں حد تک ہی تھی اشوا کے لیے۔ نظریں چراتے اشوا نے زینے عبور کیے۔ عزت نیچے آ رہی تھی۔ پہلے بھائی سے ملو گی یا اوپر؟ ماں بھیر سے بعد میں۔ ایک منٹ بھائی بھی تو کہو۔ ٹھٹک کے اسے دیکھا وہ۔ ہاں بھائی سے بعد میں۔ سٹپٹاتے وہ تیزی سے اس کے پاس سے گزر گئی۔ عزت بھی سے اسی کے پیچھے ہی اوپر آ گئی۔ یار مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، اتنے آرام سے انہوں نے انکار کر دیا۔ بلال ڈرائیور نے مزے سے اسے دیکھا۔ اتنا آسان نہیں ہے جتنا انہوں نے سمجھ رکھا ہے۔ عصام تلخی سے مسکرایا۔ میری دنیا میں جو ایک بار شامل ہو گیا، اس سے باہر نکلنا ناممکن ہے۔ بلال بھی افسردہ ہوا۔ وہ اس کا بچپن کا ساتھی تھا۔ آج تک جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب اس نے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔ ہر انسان کا ماضی ہوتا ہے، ایسے ہی عصام شیخ کا بھی تھا۔
جو بہت تلخ تھا، اتنا کہ اس نے ایک زندہ انسان کو مردہ بنا کے رکھ دیا تھا۔ ہر کہانی میں ایسا ہی تو ہوتا ہے، ہر دور میں ایسا ہی تو ہوتا ہے۔ آپ کی نفرت، آپ کی تلخی اور غصے کے پیچھے ایک گہرا راز جو ہر کوئی نہیں جان سکتا۔ اور پھر عصام شیخ کا راز جاننے کا حق تو صرف اسی کو ہو سکتا تھا جسے وہ خود یہ حق دینا چاہتا ہو۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ عصام نے دوبارہ کوئی تحفہ نہیں بھیجا تھا کیونکہ اب اسے خود جانا تھا اس لڑکی کو لینے، جسے وہ ایک ایسی زندگی تحفے میں دینا چاہتا تھا جس کے باپ کو دل سے بے چین رکھتی۔ حمید صاحب نے عائشہ کو دیکھا جو افسردہ سی بیٹھی تھی۔ ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جا کے اشوا سے پوچھیں۔ جس انداز سے حمید صاحب اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے تھے، اس حساب سے اشوا کی مرضی کیا معنی رکھتی تھی؟ آپ کو اپنی بیٹی عزیز نہیں ہے؟ ایک آخری کوشش، میرا دماغ نہ کھاؤ اور جا کے پوچھو اس سے، میری عزت کا سوال ہے۔ اگر اس نے انکار کیا تو میری زندگی کا واسطہ دے کے اسے منا لینا۔ ان کے لہجے کی اجنبیت بڑھتی جا رہی تھی۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ انہیں اب خود سب ہینڈل کرنا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی آخر کیا وجہ ہے جو حمید اتنی جلدی بدل گئے ہیں۔ کل تک تو معابیر کے لیے خود ساتھ گئے تھے، یقیناً کوئی بڑی وجہ تھی، لیکن انہیں ہینڈل کرنا تھا، خود کو بھی، اپنی اولاد کو بھی اور اپنی عزت کو بھی۔ میں مر جاؤں گی۔ مر جاؤ، کم سے کم ہماری عزت تو سلامت رہے گی، شفقت سے کہا۔ ماما آپ کو بیٹی سے زیادہ عزت کی پرواہ ہے؟ اس کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ ہاں، تمہارے باپ نے یہ بڑی مشکل سے کمائی ہے، تمہاری وجہ سے اسے برباد نہیں ہونے دوں گی، اور خبردار اگر تم نے اس بارے میں کسی کو بھی کچھ بتایا تو۔ ٹھوڑی کو دبوچتے اسے پرے جھٹکا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ کبھی باپ کی شکل دیکھی ہے؟ سارا دن باہر رہتا ہے تم لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، اور تم کیا چاہتی ہو؟ اس کو بدنام کرنا۔ وہ باہر نکل ہی نہ سکے۔ تم چاہتی ہو وہ مر جائے؟ نہیں، سر جھکائے کھڑی اس لڑکی کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ یہ اس نے کیا کیا تھا؟ غلطی اسی کی تھی۔ بھل بہتی آنکھیں خوف سے سرخ تھی۔ اب اگر تم نے دوبارہ معابیر کا نام بھی لیا نا تو جان لے لوں گی۔ اشوا کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ مجھے مر جانا چاہیے۔ تمہاری شادی اسی سے ہوگی جس سے ہم چاہیں گے۔ اسے گھورتے ہوئے واپس مڑی تھی۔ شاید کمرے کی طرف کوئی آ رہا تھا۔ اللہ کرے وہ مجھے روز مارے۔ دل کی گہرائیوں سے خود کو بددعا دی۔ اپنی بکواس بند کرو۔ عائشہ بیگم نے دروازہ کھولنے سے پہلے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ آپ کو بھی تو پتہ چلے تکلیف کیا ہوتی ہے۔ نہیں ہونا مجھے قربان ماما، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ ایک لفظ بھی اور بولا نا، زبان کھینچ لوں گی۔ بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ چاہے وہ تمہیں روز مارے یا مار کے پھینک دے، ہم اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے، ٹھیک ہے؟ چند لمحے اس نے آنکھیں بند کی تھی، پھر آنسو صاف کرتے خود کو بہادر کیا۔ اس کا دل تھا کہ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ انہیں کیسے بتاتی؟ مر تو وہ ویسے ہی جائے گی، کیوں نہ ایسے ہی سے۔ بیڈ پہ پیپرز بکھرے پڑے تھے، ساتھ لیپ ٹاپ پر موبائل بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ خود بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ پلکوں کی باڑ ہلکی ہلکی بھیگتے چمک رہی تھی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی اسے اس شخص سے آخر محبت کیوں ہو گئی تھی جو اس کے نصیب میں نہیں لکھا تھا۔ کیوں اپنے ہی اس کے لیے دیوار بن رہے تھے؟ پھپھو اور ماما دونوں کے اس کے دل کے قاتل تھے۔ وہ کیسے سب بدلے؟ اللہ جی پلیز مجھے وہ شخص دے دے، تو رحیم ہے نا؟ تو اپنے بندوں کے لیے معجزات کرتا ہے، پھر میرے لیے بھی کرنا۔ دل کر رہا تھا، کسی کروٹ چین نہیں تھا، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ عزت اس کی دوست تھی، لیکن وہ بھی اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ ماں سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، ماں تو دوست ہوتی ہے، لیکن اسے خوف آ رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی تھی پورے گھر میں۔ اشوا خاموش ہو گئی تھی، رئیس بھی مصروف تھا۔ شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی، اسے بابا سے بات کرنی تھی۔ میں نے جب کہہ دیا کہ مجھے اشوا سے ہی شادی کرنی ہے تو پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے مورے؟ معابیر الگ الجھ رہا تھا۔ مسئلہ مجھے نہیں ہے، مسئلہ ان لوگوں کو ہے بیٹے۔ وہ ایک بہت اہم بات۔ وہ خاموش ہوئی۔ اب اور کیا اہم ہے؟ آپ کی وجہ سے سب ہو رہا ہے، میری وجہ سے نہیں ہو رہا۔ جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو وہ تم سے نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے ماں باپ اسی لیے غیر سے اسے بیاہ رہے ہیں۔ اس کا چکر تھا اسے چپ کر جائیں۔ وہ ایسی نہیں ہے، مجھے بھی لگتا ہے، لیکن وہ ایسی ہی ہے۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ جا کے خود پوچھ لو، اور اگر میری بات سچ نکلی تو تمہیں میری مرضی سے شادی کرنی پڑے گی۔ میں یہ گھر چھوڑ دوں گا، لیکن شادی نہیں کروں گا تو بس اشوا سے، اٹل لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا۔ عجیب بد دماغ اولاد پائی ہے، دونوں بہن بھائی اس لڑکی کے لیے ہی مرے جا رہے ہیں۔ اچھا ہے بھائی صاحب نے انکار کر دیا۔ وہ تو پرسکون تھی کیونکہ اشوا کا پتہ کٹنے والا تھا۔ بابا میں اندر آ جاؤں۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ چائے کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے اشوا نے اجازت مانگی۔ وہ جو بیڈ پہ نیم دراز ریموٹ ہاتھ میں پکڑے نیوز سن رہے تھے، اسے دیکھا اور سر ہلایا۔ یہ لیں چائے، کپ اٹھا کے انہیں دیا۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی۔ شکریہ بیٹا۔ وہ اسے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پاس ہی بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں، بس نیوز سن رہا ہوں، سرسری سا جواب دیا۔ وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ ہتھیلیاں مسلتے اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ حمید صاحب کا دل دھڑکا کسی انہونی کے خیال سے۔ کہو بابا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ان کے لہجے میں
فرش ہی سمٹی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے آگے پڑھنا ہے۔ ایک یہی بہانہ تھا۔ پہلے تو بہت پڑھتی ہو نا، بمشکل پاس ہوتی ہو، اور اگر پڑھنے کا دل ہے بھی تو آسام پڑھا لے گا، روکے گا نہیں۔ لیکن بابا کچھ نہیں سننا، اور مجھے میری طبیعت خراب رہتی ہے، جانے کب مر جاؤں۔ بابا بے ساختہ ہونٹ ہلے۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، جانے کب یہ سانسیں اکڑ جائیں۔ میرے بعد تمہارا کون ہوگا؟ ریس کی شادی ہو گئی ہے، کیا ہوگی؟ کیا گارنٹی ہے؟ بھابھی تمہارے ساتھ اچھی ہو، تمہاری ماں بوڑھی ہو رہی ہے، ہم کب تک؟ بابا ابھی میں نے FA کیا ہے، ابھی 20 کی بھی نہیں ہوئی، آپ کو یہ ٹینشن کیوں ہے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے سمجھاتی۔ شادی ہو جانے میں کیا حرج ہے؟ تقریباً لڑکیوں کی شادی اسی عمر میں ہوتی ہے۔ مجھے آسام سے نہیں کرنی۔ زبان پھسلی۔ کیا مطلب؟ حمید نے آنکھیں اچکا کر اسے دیکھا۔ میں خاندان سے باہر۔ عجیب ہے بیٹا، مابیر سے کرنا چاہتی ہو؟ کڑواہٹ سے بھرپور الفاظ۔ نہیں، اس کا دل بند ہوا تھا۔ مجھے مابیر۔ دیکھو بیٹا، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ وہ تھوڑے نرم پڑے۔ جی، اشوا کے جسم سے جان الگ ہو رہی تھی، وہاں سے اٹھنا محال لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی کہہ دے کہ ایک بار کہہ دے وہ، پھر اس نے کہہ دیا۔ بابا، دل کے اندر سے آواز نکلی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ سفید پڑتا رنگ انہیں شرمندہ کر رہا تھا۔ آپ میری شادی مابیر سے کر دیں، میں ان سے محبت۔ حمید صاحب کے ہاتھ میں پکڑی چائے کپ سے چھلکی۔ وہ کس راہ کی راہی بن گئی تھی۔ جاؤ بیٹا یہاں سے، جاؤ یہاں سے۔ بامشکل انہوں نے اسے وہاں سے جانے کا کہا تھا۔ وہ پاتال میں گرتے جا رہے تھے۔ آج سے 13 سال پہلے کا گناہ آج ان کی بیٹی کے سر پہ پڑنے والا تھا، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ اشوا حمید نہیں بلکہ اشوا سام تھی۔ آج سے 13 سال پہلے وہ ان کی بیٹی نہیں رہی تھی۔ ان کی زندگی کا یہ پہلو کسی کو معلوم نہیں تھا، یہاں تک ان کی شریک حیات بھی اس سے بے خبر تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے اسام شیخ دوبارہ ان کی زندگی میں آئے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے ان کی بیٹی کو کسی اور سے محبت ہوگی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ وہ تو اس خوش فہمی میں تھے کہ اسام سب بھول گیا ہوگا۔ ان سالوں میں آخری بار وہی ملا تھا جب اس کا نکاح اشوا سے ہوا تھا۔ اشوا محض 5.5 سال کی تھی اور وہ 18 سال کا تھا۔ انہیں لگا وہ اپنی زندگی گزار چکا ہوگا۔ اس نکاح کا اب کوئی مقصد نہیں تھا۔ شوہر گمشدہ ہو اور اس کے ملنے کی کوئی امید بھی نہ ہو تو اسے مردہ قرار دے کے 130 دن کی عدت کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ تو زندہ تھا۔ کمرے میں آ کے وہ بے تحاشا روئی تھی، آنسو جیسے آنکھوں سے چپک گئے تھے۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر بعد امی نے آ جانا تھا اسے اٹھانے، اور اس کا بالکل دل نہیں تھا، ہمت ہی نہیں تھی۔ دل کٹ کٹ کے رس رہا تھا، ایسے جیسے کوئی آہستہ آہستہ مٹھی میں بھینچ رہا ہے اور وہ آنکھوں کی جانب سے رس رہا ہو۔ اللہ جی، میں اپنی دعا سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، لیکن تیری رضا میں راضی ہو جاؤں گی۔ جب آنکھیں خشک ہو گئی تو دل کو بہلایا۔ کتنی دیر وہیں بے سدھ پڑے گزر گئی۔ آج تو ماما بھی نہیں اٹھانے نہیں آئی تھی۔ ہیلو بھائی، عزت جو ابھی اکیڈمی سے آئی تھی سامنے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے مابیر کو کہا ہائے۔ اس نے بھی بے دلی سے جواب دیا، خیریت؟ کیا ہوا؟ چیزیں ڈائننگ ٹیبل پہ رکھتے پاس آئی۔ کچھ نہیں، میرا ایک کام کرو گی جی؟ کہیں اشوا سے پوچھ دو وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں۔ پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا، خیریت ہے سب؟ آپ کیوں پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ خیریت ہے، بس تمہیں جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ پھر شام کو وہ اشوا کے پاس گئی تھی۔ واپس آتے رات کے 9 ہو گئے تھے اور بھائی کو اس نے یہ نیوز دینی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اب کی بار اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور مابیر بے چین تھا۔ کیا کہا؟ پورا جسم کان بنا تھا۔ وہ آپ کو خشک ہوتے گلے کو تر کرتے عزت نے بھائی کو دیکھا جو جاننے کے لیے اپنی حالت کو فراموش کر رہا تھا۔ کیا کہا؟ مابیر کا پورا جسم کان بنا۔ وہ آپ کو خشک ہوتے گلے کو تر کرتے عزت نے بھائی کو دیکھا۔ وہ جاننے کے لیے اپنی حالت کو فراموش کر رہا تھا۔ وہ یہ بھول رہا تھا کہ اس کی پرسنالٹی کو یہ سب سوٹ نہیں کرتا تھا کہ وہ کسی لڑکی کے لیے خود کو بھول جائے۔ اس نے کہا کہ وہ رکی۔ وہ بھائی کے چہرے پہ آتے جاتے رنگوں کو دیکھ کے پریشانی سے بول ہی نہیں پا رہی تھی، لیکن اسے یہ قدم اٹھانا تھا۔ کیا بولو بھی؟ مابیر کا دل سینے میں تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہی کہ وہ آپ کو بھائی سمجھتی ہیں۔ نظریں ٹراتے بول دیا کہ کیا بول جا؟ جی بھائی، وہ آپ کو ویسے ہی بھائی سمجھتی ہے جیسے میں۔ اس نے تو مجھے بہت باتیں سنائی ہیں اور یہاں تک کہہ دیا کہ مابیر بھائی میری نظروں سے گر گئے ہیں۔ عزت نے وہ سب کہہ دیا جو اشوا نے اسے کہا تھا۔ مابیر نے بامشکل خود کو قابو کیا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے لگا کہ اس کی روح پرواز کر گئی ہے، وہ کسی اور جگہ ہے، جیسے سب کچھ بدل گیا ہو، اس کی دنیا نے الٹا چکر لیا ہو۔ کتنی ہی دیر عزت اسے تسلی دیتی رہی، پھر اٹھ کے چلی گئی۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کی تسلی صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے، اور مابیر تو پہلے بھی اللہ کے قریب تھا۔
بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک بہت اچھی جگہ، ایسی جگہ جہاں سے تمہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ وہ 5 سال کا بچہ ہاتھ پکڑے مینشن کے اس علاقے میں آیا تھا جس طرف آنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ ملازمین کو بھی نہیں۔ لیکن بابا یہاں تو کچھ بھی اچھا نہیں نظر آ رہا۔ اپنے سامنے وہ ایک بڑا سا کمرہ دیکھ رہا تھا جس کو چاروں طرف سے اسے بند کیا گیا تھا کہ کہیں کوئی روشن دان، کوئی کھڑکی دراز نہیں تھی کہ اندر سوچ کی ایک کرن بھی جا سکے۔ بس ایک دروازہ تھا بڑا سا، جو ایک دیوار کی چوڑائی جتنا موٹا مضبوط میٹل سے بنا ہوا تھا، جہاں بے شمار ایسے اندیکھے لوگ تھے جو صرف وہاں رہنے والے ہی جان سکتا تھا، یا پھر اس دروازے کو بنانے والا۔ بابا کیا ہم اس کے اندر جائیں گے؟ بچے نے کچھ اشتیاق سے گردن اٹھا کے اوپر دیکھا۔ ہاں بالکل۔ گردن کو ہلکا سا خم دیتے اس نے بچے کو دیکھا، پھر آگے ہو کے اپنے ہتھیلی دروازے پہ لگائی تھی۔ چند لمحوں میں ٹوں کے آواز سے دروازہ جیسے دیوار کے اندر غائب ہوا۔ سامنے موجود منظر دیکھ کے وہ بچہ ایک دم سے توانا مرد کے پیچھے چھپا تھا۔ بابا چلیں یہاں سے۔ اس کا کوٹ اپنی ننھی مٹھیوں کو بھیجتے سہم گیا تھا۔ نہیں ہرگز نہیں۔ رخ موڑتے بچے کو دیکھا۔ تم جان لو یہی تمہاری اصلیت ہے، تم نے ویسے ہی بننا ہے جیسے میں ہوں، اور ایسا بننے کے لیے تمہیں یہ سب صرف دیکھنا ہی نہیں کرنا بھی ہوگا میرے پیارے بیٹے۔ میں تمہارا رول ماڈل ہوں نا۔ پھر ذرا سا جھک کے اس کی ٹھوڑی اوپر کی۔ تو تمہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے یہ سب کرنا ہوگا۔ اس کے لہجے میں دبا روب، جیسے بچے کو اس کا بچپن چھین جانے کا خوف دلا رہا تھا۔ لیکن بابا یہ میں نہیں کر سکتا، مجھے ڈر۔ تم کر سکتے ہو میرے بچے۔ پیار سے اس کی گھنگریالے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ تمہیں یہ سب کرنا ہے۔ لفظوں پہ زور دیتے وہ کچھ باور کروا گیا تھا۔ لیکن بابا ایک آنسو پھسل کے گلابی گال پہ پھسلا۔ مرد روتے نہیں ہیں۔ ایک دم سے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ بچے نے فوراً اپنی آستین سے گال رگڑے۔ گڈ بوائے۔ آنکھوں میں حیوانیت لیے وہ سامنے منظر کو دیکھ رہا جہاں بے تحاشا اوزار رکھے تھے۔ وہ ایک طرف بھورے رنگ کا بڑا سا کتا بندھا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ یہ ہمارا دوست ہے۔ نیچے بیٹھتے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا۔ ابان دور کھڑا خوف زدہ سا دیکھ رہا تھا کیونکہ کتے کے دانت بڑے بڑے اسے ڈرا رہے تھے۔ بابا چلیں۔ وہ تیزی سے واپسی کے لیے مڑا۔ رکو۔ اسام کھڑا ہوا۔ یہاں آؤ۔ پھر اپنے پاس بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے سے ہو کے قریب ہوا۔ یہاں ہاتھ رکھو۔ اس کا لہجہ سپورٹ تھا۔ کتے کی پیٹھ کو سلاتے اس نے ابان کو پکڑ کے آگے کیا۔ اس نے پہلے کہ وہ قریب ہوتا خوف سے اس کی پینٹ بھیگنا شروع ہو چکی تھی۔ اسام کی نظر زمین پہ پڑی۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہوا اور اگلے ہی لمحے ابان کو جھٹک کے اٹھایا۔ بہادر بچے ڈرتے نہیں ہیں۔ گلے سے لگاتے اس کا خوف کم کرنا چاہا۔ وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ وہ اسے اپنی طرح بنا کے اچھا کر رہا تھا۔ کیا اس کا بھی سکون سے، خوشیوں سے، روشنیوں سے تعلق ختم ہونے والا تھا؟ یہ تو اب وقت ہی بتاتا۔ ہر طرف شہنائیاں بج رہی تھی۔ اشوا کو تیار کیا جا رہا تھا کسی اور کے لیے جسے وہ جانتی تک نہ تھی۔ بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ماما اپنی بیٹی کا ساتھ نہیں دے سکتی کیا؟ دل مچل جاتا تھا۔ خود کو بے حس کیے وہ میک اپ کروا رہی تھی۔ شادی بھی کہاں ہو رہی تھی؟ اسام مینشن میں۔ وہ اتنی آزاراں تھی کہ اپنی ماں باپ کے گھر سے رخصت بھی نہ ہو سکی۔ اس کے پیارے بابا نے کیوں کچھ نہیں کہا؟ وہ اتنے خاموش تھے کہ ڈر لگتا تھا کہ ان کی خاموشی سے کیا وہ اس سے محبت نہیں کرتے؟ اسے یاد تھا جب وہ چھوٹی تھی تو ایک بار بابا کے پیٹھ پہ سوار تھی۔ بابا نے بس بنیان پہنی تھی جس کے اندر سے ان کے سینے کے بل نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ بال پکڑ کے کہتی کتنا دھنیا ہے۔ توتلی زبان میں وہ دھنیے کو انیا کہتی تھی اور بابا ہنس کے اس کے ہاتھ چوم لیتے۔ وہ ہر وقت اس کی گالوں پہ پیار کرتے رہتے، ریس سے کہتے کہ یہ میرا سیب ہے جو ہر وقت سرخ رہتا ہے۔ آپ اداس کیوں ہیں؟ میک اپ والی اسے سوچوں سے نکالا۔ کیا یہ آپ کی پسند سے رشتہ نہیں ہو رہا؟ اسے تو اس کی اداسی کی یہی وجہ سمجھے۔ ہاں میں اسام سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ بغیر کسی خوف سے بولی۔ آپ اپنے گھر والوں سے کیوں نہیں کہا؟ اب وہ ہاتھ روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ میک اپ مکمل کر چکی تھی۔ ضروری نہیں ہے جس سے محبت ہو شادی بھی اسی سے ہو۔ دلہن بنے آئینے کے سامنے بیٹھی اس نے سر جھٹکا۔ لیکن اسام سر تو آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے پارلر والی نے اسے آخری ٹچ دیا۔ ہاں۔ گہرا سانس لیتے اس نے آئینے میں نظر آتا اس عورت کا عکس دیکھا جو 35-36 کے لگ بھگ تھی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لو میرج صرف مرد کی ہوتی ہے، عورت کی کیوں نہیں؟ اس نے نہ جانے کیا سوچ کے یہ سوال اس انجان سے پوچھا۔ نہیں، عورت کی بھی ہوتی ہے، میری ہوئی ہے۔ ساتھ ہی اس نے فخریہ انداز میں کہا۔ کیا وہ بھی تم سے کرتا ہے؟ بازو میں کنگن کھنگاتے سوال پوچھا گیا۔ ہاں بہت زیادہ۔ بس پھر یہ تمہاری نہیں ان کی لو میرج تھی۔ تلخی سے مسکراتے ایک بار پھر سر جھٹکا۔ لیکن میری بھی تو تھی۔ وہ حیرت
حیران ہوئی اس کے رویے سے۔ نہیں، اگر تم اس سے محبت کرتی لیکن وہ تم سے نہ کرتا، پھر بھی تمہاری اس سے شادی ہو جاتی، پھر تمہاری لو میرج ہوتی۔ لیکن ہمارا معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ اگر مرد محبت میں مبتلا ہے تو وہ عورت سے زبردستی بھی شادی کر لیتا ہے، لیکن اگر عورت ہے تو پھر اگر مرد نے انکار کر دیا تو پھر کبھی اس عورت سے شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے اندر کہیں بہت گہرائی میں جیسے درد دھڑکتا تھا۔ پولر والی نے پلکیں جھپکا کے اس لڑکی کو دیکھا جو 19 سے 20 سال کی تھی۔ یہ باتیں تو اس کے ذہن میں بھی نہیں تھی۔ واقعی ایسا تو ہے، ہمیشہ عورت کو ہی نام کیوں دیا جاتا ہے؟ تم نے سنا ہے نا، بد کردار عورت، بے پردہ عورت، جاہل عورت، اچھی عورت، بری عورت۔ یہ پیمانے صرف عورت کے لیے ہی کیوں ہیں؟ کیا عورت کے پاس دل نہیں ہے؟ کیا عورت محبت نہیں کر سکتی؟ اگر کر سکتی ہے تو اس سے ملتی کیوں نہیں ہے؟ اپنی انگوٹھی کو گھماتے وہ گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن مجھے مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ میرے والدین کی عزت کا سوال ہے۔ یہ عزت کا بوجھ عورت کے سر پہ ہی کیوں دھرا جاتا ہے؟ عورت بوجھ کیوں ہے؟ بے بسی سے آنسو آنکھ کی پلکوں پہ اٹکا تھا، کیونکہ عورت کی برداشت، ہمت اور حوصلہ دیکھ کے ہی اسے عزت سونپی گئی ہے، ورنہ کوئی مرد اس کے قابل کہاں ہوتا ہے کہ وہ اس عزت کا بوجھ اٹھا سکے۔ اداسی سے کہتے سائمہ، پولر والی نے دوپٹہ اس کے سر پہ رکھا۔ اگر آپ ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو انکار کر دینا۔ اب وہ اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ نہیں، مجھے شادی کرنی ہے، وہ تیزی سے بولی۔ بیٹیوں کے دل تو اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ اپنی محبت کو اس میں دفن کر لیتی ہیں۔ وہ بھی کر سکتی تھی اور اس نے یہی کیا۔ عصام نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ چھپائی۔ وہ جو دیکھنے آیا تھا کہ یہاں ساری تیاری مکمل ہے، اس نے کمرے سے آتی آواز پہ رک گیا۔ اسے کچھ نہیں کرنا پڑا تھا، بس حمید کو اتنا کہا تھا کہ ان کی بیٹی کی قیمت سالوں پہلے لگ چکی ہے۔ اب اگر وہ کسی اور کے حصے میں گئی تو اس کی قیمت بازاروں میں لگے گی، اور اب وہ اس کے دسترس میں آنے والی تھی۔ پھر ایک دیو کی جان اس کے ہاتھ میں ہوتی، چاہے جیسے اسے توڑتا مڑوڑتا یا اسے بے آسرا چھوڑ دیتا۔ کیا آپ کو عصام شیخ کے والد ریاض شیخ کے ساتھ سکہ راج الوقت 50,000 حق مہر کے عوض یہ نکاح قبول ہے؟ جی، بامشکل وہ اس کی آواز نکلی۔ سامنے پھپھو کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے قبول ہے کہنے پہ اٹکی ہوئی سانس بحال کی۔ یہی فقرہ 3 بار دہرایا گیا اور تینوں بار قبول کرتے اس نے بابا کی عزت بچائی۔ نکاح خواہ اب عصام کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے بھی قبول کرتے نکاح کی شرائط کو مکمل کر دیا۔ مبارکباد کا شور اٹھا تھا، کچھ لوگ گلے ملنے لگے۔ عصام نے تکلفاً بھی حمید صاحب کو گلے نہیں لگایا تھا۔ یہ بات اور کسی نے محسوس کی ہو یا نہ ہو، عشوہ نے ضرور کی تھی۔ گھونگھٹ سے بھی اسے اپنے بابا کے چہرے پہ پھیلتا سکون نظر آ رہا تھا۔ پاس بیٹھا شخص کیا چیز تھا آخر؟ کون تھا جو ایک دم آیا اور اس کی دنیا ہی بدل گئی؟ اس کے دل میں معابیر تھا، جبکہ زندگی میں عصام وہ یہ دوغلی زندگی کیسے جی پاتی؟ سوچ سوچ کے ہی دل بیٹھ رہا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے وہ لوگ وہاں سٹیج پہ بیٹھے رہے، پھر ایک لڑکی سے کمرے میں چھوڑ گئی۔ جانے وہ کون تھی؟ وہ تو کسی کو بھی نہیں جانتی تھی، یا شاید عصام کی بہن تھی۔ جب وہ لوگ رشتہ لے کر آئے تھے تب وہ بھی ساتھ تھی۔ اسے یاد آیا ان کے ساتھ تو ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ خیر اسے کیا؟ کمرے کو گھورتے سر جھٹکا، دل بالکل خاموش تھا۔ آنے والا پتہ نہیں کب آتا۔ وہ کچھ دیر ہی اس کے انتظار کر پائی تھی، پھر چینج کر کے سو گئی۔ وہ پچھلے 6 گھنٹے سے مسلسل جی ٹی روڈ پہ ون ویلنگ کر رہا تھا۔ اس آس پاس دیکھنے والے لوگ اسے کچھ دیر ٹھہر کے دیکھتے پھر آگے گزر جاتے۔ وہ ہر چیز سے بے پرواہ تھا سوائے ایک کہ اشوا آج کسی اور کے نام ہو گئی تھی۔ کاش وہ پہلے سٹینڈ لے لیتا، کاش وہ اپنی ماں کو منا سکتا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ مر جائے۔ اسی ارادے سے وہ ایک ٹریفک سے بھرپور سڑک پہ بائک کو کئی جھٹکے دیتا، کبھی سامنے والے ٹائر پہ تو کبھی پچھلے والے ٹائر پہ چلاتے۔ ہر چیز سے فراموش ہو چکا تھا، وہ اشوا کو کھو چکا تھا۔ اب یہ زندگی کس کام کی؟ یہ سانسیں کیوں چلیں جب اشوا ان کو محسوس نہ کر پاتی؟ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے دل و دماغ پر اتنی حاوی ہو چکی تھی کہ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ انہیں بھی اس سے محبت ہے، اس کی ضرورت ہے، لیکن قسمت شاید اس سے روٹھ چکی تھی جو اتنی دیر خطرناک سٹنٹ کرنے کے باوجود اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا اور وہ زندہ تھا۔ وہ بے حس ہونا چاہتا تھا، لیکن جانے کتنا عرصہ اسے لگتا اشوا کو بھولنے میں، پتہ نہیں بھول پاتا بھی کہ نہ۔ بابا ہو از شی؟ عصام اس وقت 3ری منزل پہ ابان کے روم میں تھا۔ ابان جسے شادی میں شرکت کی اجازت نہیں تھی، اوپر سے وہ چھپ چھپ کے دیکھتا رہا۔ شی از یور اسٹیپ موم۔ عصام نے اسے گھورا کیونکہ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا اداسی سے سب مانند پڑتا دیکھ رہا تھا۔ اسٹیپ موم ول بی گڈ اور بیڈ؟ ایک بار پھر پوچھا۔ وہ جیسی بھی ہو، آپ ان کے قریب نہیں جائیں گے۔ اسے ونڈو سے اتارتا بیڈ پہ بٹھایا، اور اگر آپ مجھے ان کے پاس نظر بھی آئے تو پنش کروں گا، سخت انداز میں کہتے اسے آن کیا۔
وہ 5 سال کا تھا اور اکیلا روم میں سوتا تھا۔ اسے ڈرنے کی اجازت نہیں تھی، اسے رونے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ اکیلا تھا، اس کے ساتھ کسی اور کو ہونے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ بس ایک میڈ 24 گھنٹے کے لیے بس زبان کے لیے تھی، وہ اسی کی دیکھ بھال کرتی۔